اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ لا یحب اللہ چھٹا پارہ ہے، سورہ نساء کی آیت 140 پر 8 آیت نمبر ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کی شکایت کسی کے پاس کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یقیناً اچھی چیز نہیں ہے، اسی کو غیبت بھی بولتے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک مظلوم انسان ہے، اس کی اجازت ہے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اپنے ظلم کے خلاف کسی حاکم کے پاس، عدالت کے پاس، جماعت کے پاس، ذمہ داروں کے پاس اگر شکایت کرتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی، بعض مرتبہ شوہر جو ہے کنجوس ہوتا تھا، بخیل ہوتا تھا، آگے کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے شوہر اتنا پیسہ نہیں دیتے جو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، کیا مجھے اجازت ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے جیب سے اٹھا لوں، اس کے علم کے بغیر؟ دوسرے الفاظ میں شوہر کے جیب سے چوری کر سکتی کیا، یہ مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خذی ما یکفیکی بالمعروف، کوئی بات نہیں ہے، شوہر کنجوس ہے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا لے لو، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ پھر اور ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ شادی ہوئی نہیں ہے لیکن دو صاحب جو ہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، درخواست دیے ہیں، منگنی کے رشتہ آیا ہے، تو کیا میں کس سے شادی کروں؟ دونوں کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون کون پیغام دیے؟ کہا ایک صاحب کا نام معاویہ ہے اور ایک صاحب کا نام ابو جہم۔ معاملہ پیٹ کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اما معاویہ تو فسألوکن لا مال لہ، جن کے بارے میں تم کہتی ہو کہ معاویہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ فقیر آدمی ہے، لا مال لہ، پیسے نہیں ان کے پاس، جو اس کے پاس نہیں ہے، جو خود کھانے واسطے نہیں ہے، تجھے کیا کھلائے گا وہ؟ تو آپ نے فرمایا دوسرا آدمی کون ہے؟ کہا ابو جہم۔ فرمایا اما ابا جہم لا یضع عصا عن عاتقہ، ابو جہم ہمیشہ لاٹھی اپنے کندھے پر رکھتے ہیں۔ اس کا دو معنی، ایک معنی کیا؟ ہمیشہ مارنے والا آدمی، غصہ والا آدمی، اٹھے بیٹھے مارے گا، اٹھے بیٹھے مارے گا، لاٹھی ہمیشہ ساتھ میں رکھتا۔ دوسرا معنی ہمیشہ سفر کرنے والا، اس زمانے میں سفر کرنے والے لاٹھی رکھتے تھے، سامان رکھنے کے لیے لاٹھی میں ہی کپڑے باندھ کر کے لے کے جاتے تھے لوگ اس زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں تمہارے واسطے مناسب نہیں ہیں، پیٹ کے پیچھے ہی ہو رہی۔ عورت جو ہے باقاعدہ اپنے بارے میں آ کر کے اللہ کے نبی سے بیان کرتی تھی یہ سب چیزیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، آنے سے پہلے آپ بول دیتے، ایک صاحب آتے ہیں بھائی بڑے برے آدمی، بیکار آدمی ہوں، معاشرے میں اچھا آدمی نہیں ہے، انہیں آنے سے پہلے بولتے آتے ہیں ایک صاحب، آتے دروازہ کھٹکھٹاتے، اللہ کے رسول فرماتے اِذْنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ،
ان کو اجازت دے دو، یہ معاشرے کا اچھا آدمی تو نہیں، برا آدمی ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، اس کے ظلم سے بچانے کے لیے بتانا پڑتا ہے تم ذرا بچو، فلاں آدمی ہے بڑا بدعتی، بھائی ذرا اس سے دور رہو، وہ بدعتی سے دوستی مت کرو، یا فلاں آدمی شرابی ہے ذرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ذرا کم کرو، کہیں اس کی عادت تمہارے اندر نہ آ جائے۔ تو ایسے مظلوم کو اجازت ہے کہ حاکم کے پاس، ذمہ داروں کے پاس اپنی بات لا کے پیش کرے، یہ جو ہے غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی میں یہ بھی فرما دیا، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، فرمایا کہ خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے بہت ظلم کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا طاقتور ہے۔ ہزار مارنے والا مارنے کی کوشش کرے، اللہ اگر بچانا چاہے کا بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، پہلے بھی بتا دیا ہوں۔ پھر آگے چل کر کے خصوصاً اسی سورہ نساء کے اندر آخر میں یہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، خاص کر نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا لا تقولوا ثلاثہ، اے اہل کتاب، اے نصارہ، تین خدا کا تصور پیش مت کرو، انما اللہ الہ واحد، الہ برحق ایک ہی ہے۔ تین خدا کا تصور ہے آج بھی کرسچنوں میں، اللہ بھی خدا، اللہ کا درجہ جو ہے خدا کے ساتھ باپ کا درجہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، مریم علیہ السلام اللہ کی بیٹی، اللہ تعالیٰ کی بیوی، اس طرح جو ہے تین خدا کا تصور کہا کہ اسے چھوڑ دو، انتہو خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی فیملی نہیں، اللہ کے بال بچے نہیں، اللہ کا خاندان نہیں، اللہ کو کھانے کی پینے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ نساء کے آخر میں فرمایا یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، بعض لوگ خاص کر کے وراثت کے بارے میں ان کا مسئلہ بتا دیا گیا کہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ یہ ہے آدمی کی اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، صرف بہن ہے، تو فرمایا کہ اس بہن کو بھائی کے مال میں سے ایک اگر ہے تو آدھا حصہ ملے گا، دو بہنیں ہی بولے تو تین میں کا دو حصہ ملے گا۔ پھر اسی طرح وہ بہن اگر انتقال ہوئی اس کا بھی کوئی نہیں ہے تو یہ بھائی پورا وارث بنے گا۔ وراثت کا حکم آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ سورہ مائدہ شروع ہوا۔ سورہ مائدہ ایک مدنی سورت ہے، اس میں حکم کے اعتبار سے آخری سورت ہے، احکامات جو نازل ہوئے اس میں آخری سورت سورہ مائدہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کو نازل فرما دیا۔ سورت کے شروع میں بیان فرمایا یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدے پورا کرو، اگریمنٹ جو بھی ہیں اسے پورا کرو، وعدے پورا کرو، اللہ کے درمیان بندے کے درمیان۔ مثال کے طور پر ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کر کے زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی یہ سوال کیا الست بربکم، سب کی روحیں جمع تھی، سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ تم دنیا میں جا کر اسی پر قائم رہنا۔ اب زمین پر آنے کے بعد جتنے انبیاء آئے اسی وعدے کو یاد دلانے کے واسطے آئے۔ یہاں پر زمین پر آنے سے پہلے اقرار ہو چکا ہے تو ہم توحید پر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چونکہ بھول گیا انسان، کئی چیزیں بھول جاتا آدمی، اسے یاد دلانے کے لیے ہی 1,24,000 رسول آئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ یہ سب کیوں؟
یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا رب کے ساتھ ایک وعدہ ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح آپس کے وعدے ہی، لین دین کے وعدے، قرض کے، آپس کے، میاں بیوی کے، ماں باپ کے، سب کے درمیان جو معاہدے ہیں وہ معاہدہ پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت۔ ایمان والے وعدہ پورا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ پورا کرنا ایمان والوں کی علامت، لیکن منافق جو ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان فرما دیا آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ خاص طور پر تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں بعض چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ حرام چیزوں کی ایک فہرست بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا مردار بھی، خون بھی، سور کا گوشت بھی، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام چیزوں کی فہرست بیان فرما دی، تمہارے لیے فلاں فلاں چیز حرام ہے۔ مثال کے طور پر مردار حرام ہے، حلال جانور تو ہے لیکن مر گیا ہو، زیادہ سے زیادہ اس کا چمڑا استعمال کر سکتے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، حلال جانور تو ہیں، مر گیا، ذبح ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ مرغی ہے، حلال جانور تو ہیں لیکن ذبح ہونے سے پہلے مر گئے، اللہ ہے کہ حلال جانور کا چمڑا اٹھا لے سکتے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا مدینے میں لوگ بکری کو، مری ہوئی بکری کو پھینک دیے تھے۔ آپ نے پوچھا ہلا انتفعتم بدباغھا، تم نے کیوں جو ہے بجلدھا، اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے؟ اگرچہ کہ مردہ ہے وہ، لیکن اس کا چمڑا پاک کرنے کے بعد، ٹیننگ کرنے کے بعد وہ پاک صاف ہے تمہارے واسطے۔ ایما اہاب دبغ فقد طہور، کوئی بھی چمڑا ٹیننگ کیا گیا ہو حلال جانور کا، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات آئی خون کے بارے میں، تمہارے لیے خون بھی حرام ہے، جو خون بہا دیا گیا ہے، بہنے والا خون ہے، سور کا گوشت ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، یہ سب جانور تمہارے واسطے حرام ہیں۔ پھر مردہ جانوروں میں اور تفصیل یہ ہے منخنقہ، جس جانور کو گلا گھونٹ کر کے مار دیے، یا اس کا گلا جا کر کے کسی پتھر میں اٹک گیا، کسی جالی میں پھنس کر کے بکری مر گئی، ایسا ہی وہ بھی جانور مردار ہے، حرام ہے۔ موخوذہ، جسے پتھر سے مار کر کے ختم کر دیا، لاٹھی سے سر پر مار مار کے ختم کر دیے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک امانت ہے حلال جانور کے بارے میں، آج کل ایکسپورٹ امپورٹ کے نام سے ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہوتا۔ باقاعدہ جو ہے بہت سارے جانور کا گوشت لایا جاتا ہے مارکیٹ میں، اوپر پاکٹ میں لکھ دیتا حلال 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 بول کر، باقاعدہ بہت سارے غیر مسلم کمپنیاں مسلمانوں کے کمپنی کے نام سے، مسلمانوں کے نام سے باقاعدہ پیک کر دیتے، ذبح نہیں کرتے۔ کیا کرتے؟ بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، مشین میں لائے، اوپر سے سر پر زور سے جو ہے ٹھوکنا ٹھوکتے ہیں، سر کے اوپر سوراخ پڑتا ہے، جانور ایسے بے ہوش ہو جاتا، قصہ ختم، ذبح بھی نہیں کرتے۔ حلال جانور جب تک ذبح نہیں کرتے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ آج کل مشینی ذبح کے نام سے سر پر ٹھوک کر کے ختم کر دیتے۔ اچھے اچھے جانور، گائے، اونٹ، گائے، بھینس، اچھے اچھے جانور، جرسی جانور، سب جو ہے اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہوتا۔ بہت افسوس کی بات ہے، خاص کر انڈیا میں ہم لوگ ذبح ہوتا ہے گوشت کھا لیتے ہیں، خاص کر جو باہر جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہاں سب گائے زیادہ نہیں ہے، خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں سب ادھر سے ادھر سے پیکنگ ہو کے جاتا ہے، وہ سب جو ہے اس طریقے سے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر اسلامی طریقے سے ذبح کرتا ہو تو وہ حلال ہے، ورنہ جو ہے بہت سارے کمپنیاں جو ہے اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کرتے۔ تو اسی لیے موخوذہ کہا، جسے اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بجائے سر پر مار کر کے، ڈنڈا مار کر کے جس کو ختم کیا جاتا ہے، وہ بھی مردے کے حکم میں ہے۔ پھر اسی طرح مردے کے حکم میں وہ جانور بھی ہے جیسے پہاڑوں میں جانور چرتے رہتے، اوپر سے نیچے گر کے مر جاتے ہیں،
چٹان سے نیچے گر کے مر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے گر کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی مردے کے حکم میں۔ پھر آپس میں سینگ مارتے مارتے جانور لڑتے لڑتے ختم ہو جاتے، وہ بھی حرام ہے، جسے ذبح نہیں کیا گیا۔ پھر اسی طرح بعض مرتبہ درندہ کھا لیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ ما اکل السبع، درندہ جو ہے شیر ہے، باغ ہے، چیتا ہے، یہ سب حملہ کرتے ہیں حلال جانور کو، وہ جانور ختم ہو جاتا۔ یہ جانور جو حرام، مطلب ہے کہ درندے نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، وہ بھی جو ہے حرام میں آ جاتا ہے، الا ہے کہ اگر اس میں جان باقی ہے پھر آپ نے ذبح کیا تب وہ حلال ہے۔ ان جانوروں میں زندگی باقی ہو، آپ ذبح کیے، باقاعدہ کوئی زندگی تھی، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جانور، تب وہ حلال ہوگا ذبح کرنے کے بعد۔ پھر اسی طرح اور ایک قسم بھی ہے جانوروں میں جو حرام ہو جاتا ہے، جسے خاص کر کے بتوں کے پاس نذرانے کے طور پر چڑھایا جاتا، یا جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، فلاں ولی کے نام سے، فلاں پیر صاحب کے نام سے، خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے، فلاں فلاں بزرگوں کے نام سے، ولی کے نام سے ذبح ہوا، اللہ کا نام نہیں لیے، وہ جانور بھی حرام ہے، چاہے وہ مزار پس ہو، چاہے کسی عرس میں ہو، کہیں بھی ہو، جس میں بسم اللہ نہیں ہے وہ جانور حرام ہے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام جانور حرام کیے گئے۔ پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ فمن استر فی مخمصۃ۔ تو اس طریقے سے بعض خاص حالات میں جب آپ کی جان بچانا مقصود ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری کی آخری صورت میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ایک معمولی مقدار کے ساتھ۔ حرام چیز بھی مجبوری کی صورت میں حلال ہوتی ہے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، حرام چیز کھائے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ملی، تب جو ہے حرام چیز بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی۔ وہی فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ خاص کر کتے کے ذریعے سے لوگ شکار کرتے تھے اس زمانے میں، کتوں کو شکار کے لیے استعمال کرتے تھے، عرب جو ہے شکاری کتے استعمال کرتے تھے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا کہ جو ہے جو کتے کو تم نے شکار کے لیے استعمال کیا، پہلی شرط وہ کتا جو ہے صرف شکار کے لیے ٹریننگ دیا گیا ہو، اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو، اور وہ اتنا ٹریننگ اس کو دیا گیا ہو کہ شکار کا کتا جب آپ اس کو بھیجے تو وہ جائے، رک جاؤ بولے تو رک جانا۔ شکار کا کتا اس کی علامت کیا؟ مالک جو بھیجا تو جانا، رک جاؤ بولے تو رک جانا، اور جو ہے اپنے لیے کچھ نہیں کھانا، اس کتے کو بھیجنے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ بھیجنا۔ تو اس کتے کی شکار کو بھی شریعت جائز قرار دیتی، بشرطے کہ یہ اصول ہیں۔ کلب معلم، ٹریننگ دیا ہوا کتا، مالک کے حکم کے تابع ہے، اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو، وہ شکار کے لیے آپ کے لیے ہی گیا ہو، شکار کے ساتھ اپنے لیے کچھ حصہ نہ کھایا ہو، لے کر آ گیا ہو، آپ نے اس پر بسم اللہ کہا ہے، جان باقی ہے بسم اللہ بول کے ذبح کرو، نہیں تو اس کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے، یہ بھی بیان فرمایا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ بھی بتایا تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا پینا جائز ہے، یہود و نصارہ کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، جیسے شراب کا برتن ہے اسے استعمال نہیں کر سکتے، سونا چاندی کا برتن وہ لوگ استعمال کرتے ہوں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اہل کتاب کا کھانے پینے کا یا ان کا ذبیحہ جسے وہ لوگ ذبح کرتے ہیں اس کی اجازت دی گئی، جس طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی اسی طرح ان کے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی اجازت دی گئی۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، باقاعدہ اس کی بھی اجازت دی گئی۔
پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں وضو کے احکامات بیان فرمائے، نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، باقاعدہ وضو کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی آیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا، فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا، ہاتھ ہتھیلی تک دھونا، سر کا مسح، پاؤں دھونا، یہ ساری چیزیں۔ پھر وضو کے احکامات کے ساتھ غسل کا بھی حکم آیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر آپ جنوبی ہو گئے حالت احتلام میں ہی یا بیوی سے مباشرت کر لیے، آپ پر غسل واجب ہے، فَاتَّطَهَّرُوا۔ اگر جو ہے وضو کی ضرورت پڑی، غسل کی ضرورت پڑی، پانی نہیں ملا، اس کے بعد بیان فرمایا کہ تیمم کر لو۔ اگر 10 سال بھی آپ کو پانی نہیں ملا، وضو کی ضرورت پڑی، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ہے، پانی کی تلاش کیے، پانی نہیں ملا، غسل کی ضرورت پڑی، پانی نہیں ملا، نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر آپ پانی کی تلاش میں ہی رہے نماز کا وقت پار ہو جائے گا، تو کہا گیا تیمم کر لو۔ تیمم امت محمدیہ پر اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حدیث میں آیا 10 سال بھی پانی نہیں ملا، آپ جو ہے تیمم سے ہی وضو اور غسل کے لیے تیمم کر سکتے۔ اس کا بھی مختصر طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو ہے پاک صاف مٹی ہے، اس پر ایک بار ہاتھ مارو، ایک بار ہاتھ مارو، ہاتھ کو پھونک مارو، چہرے پر ہاتھ پھیر لو، پھر دونوں ہتھیلیوں پر سیدھے ہاتھ پر پھیرو، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ پر ہتھیلی پر ہاتھ پھیر لو، بس کافی ہے۔ پورا ہاتھ کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ہتھیلی پر۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، آسان طریقہ۔ بعض حدیثوں میں 2 مار کا بھی ذکر آتا ہے، ایک چہرے کے لیے، ایک ہاتھوں کے لیے، بلکہ صحیح حدیث میں ایک ضرب کافی ہے، ایک بار مارو، پھونک مارو، چہرے پر پھیر لو، بشرطے کہ مٹی پاک صاف ہو، ریت پاک صاف ہو، بس تمہارا وضو ہو گیا۔ ایک ہی مار میں چہرہ پر ہاتھ پھیر لیے، ہتھیلیوں پر پہلے جو ہے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر پھیرو، پھر دائیں ہاتھ کے ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر مسح کر لو، کافی ہے۔ یہ احکامات سورہ مائدہ میں دیے گئے تفصیلات کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلا خون جو زمین پر ناحق بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا خون ہے، 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا خون۔ قابیل حابیل کو مار دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ سبب کیا تھا؟ اس زمانے میں صدقہ خیرات وغیرہ قبول ہونے کی علامت کیا تھی؟ باقاعدہ جو ہے زمین میں جو چیز آپ کی نذرانے کی ہے لا کر کے میدان میں رکھ دینا، آسمان سے آگ آئے گی اس کو جلا کر کے ختم کر دے گی، یہ جو ہے صدقہ قبول ہونے کی علامت تھی اس زمانے میں۔ قابیل نے بھی حابیل نے بھی پیش کیا نذرانہ، حابیل کا قبول ہوا، قابیل کا نذرانہ قبول نہیں ہوا۔ اس پر قابیل غصے میں آ گیا، حابیل کو مار دیا حسد کی وجہ سے، میری نیکی قبول نہیں ہوئی، تیری نیکی کیسا قبول ہو گئی؟ مار دیا، ختم ہی کر دیا زمین میں۔ حدیث میں آتا ہے زمین میں قیامت تک جتنا خون زمین پر بہایا جائے گا ناحق، اس کا ایک حصہ جو ہے قابیل کے سر پر جائے گا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے ناحق خون بہانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اول من سن القتل، قابیل نے حابیل کو مار دیا، مارنے کے بعد لاش کیسے چھپانا وہ بھی نہیں معلوم، دفنانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا اسے، دفنانا، مردے کو دفنانا، اس لیے کہ آج تک کوئی مرا نہیں تھا پہلے، مرے ہوئے مردے کو کیسے دفنانا وہ بھی نہیں معلوم، پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اللہ نے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے کوے سے انسان کو بتایا، 2 کوے آئے آپس میں لڑتے رہے، ایک کوے نے اور ایک کوے کو چونچ مار کے ختم کر دیا، پھر اس کے بعد زمین میں اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر کے مردہ کوے کو زمین میں دفنا کر کے وہ چلا گیا، تب اسے عقل آئی
ارے ارے میں اپنے بھائی کو دفنانے سے بھی قاصر رہا، شرمندہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفنایا کوے کو دیکھ کر۔ کوے نے سکھایا مردے کو کیسے جو ہے دفنایا جاتا ہے۔ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے کی طرح بھی میں نہیں ہو سکا، وہ عقل مجھے بھی نہیں نا، ایسا وقت انسان پچھتایا، شرمندہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، قانون آ گیا اللہ کی طرف سے، ایک انسان کو بھی ناحق تم قتل کرو گے گویا کہ پوری انسانیت کو تمہارے ناحق قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان کو مارنا، ناحق قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو تباہ کرنے کے برابر۔ کسی ایک انسان کی جان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر قرار دیا۔ اسلام دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، کسی پر ناحق حملہ کرنا، اس کی جان کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو اس کی جان بچانے کے برابر قرار دیا۔ یہ ہے اسلام ہمارے پاس۔ مسلمان، یہودی، نصرانی، مجوسی وہ سب نہیں دیکھنا، انسان ہے اس کی جان بچاؤ۔ یہاں تک کہ ایک روزے دار کو ضرورت پڑی کسی انسان کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑنا بھی پڑا، یہ بھی جائز ہے۔ روزہ چھوڑ کر کسی کو خون دینا ہے، کسی کو خون دینے کے لیے روزہ چھوڑنا بھی پڑا، کسی بچے کی جان بچانا، بڑے کی جان بچانا، ایکسیڈنٹ میں بہت سارے کیس ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی ایک روزے دار جو ہے کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ چھوڑتا ہے، بعد میں وہ قضا کر لے گا، اس کی اجازت دی گئی۔ الغرض اسلام جو ہے کسی کے ناحق خون کے خلاف نہیں ہے، ہر انسان کے خون کو محترم قرار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جنگ کے دوران اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کو یقین آیا نہیں، یعنی جنگ کے بیچ میں کوئی نہ کلمہ پڑھتا ہے، جان بچانے کے واسطے شاید اسے کرتا ہے بول کر حضرت خالد نے اسے گردن اڑا دی۔ بعد میں اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ایک شخص کلمہ پڑھا پھر بھی خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا، تو حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے رسول نے بہت سخت الفاظ میں ان پر جو ہے بہت غصہ ہوئے۔ خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ کلمہ وہ منہ سے پڑھا، انہوں نے جان بچانے کے واسطے پڑھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حلا شققت قلبہ، اے خالد کیا دل چیر کے دیکھے گا تمہیں؟ انہیں منہ سے پڑھا، دل سے پڑھا، وہ سب نہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو جو ہے اس کی جان، اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں آپ کو۔ یہ حضرت خالد کو اتنی شرمندگی ہوئی، وہ فرماتے تھے، حالانکہ بڑی خدمتیں تھیں ان کی، بولتے تھے کاش میں اب میں مسلمان ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے دربار میں برات کا اظہار کیا، اے اللہ خالد نے جو کیا میں اسے بری ہوں، حضرت خالد سے جو غلطی ہوئی میں اس کا مسئول نہیں ہوں۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کر دیا۔ الغرض جو ہے ناحق خون بہانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، چاہے وہ جنگ کیوں نہ ہو۔ جنگ میں بھی کئی اصول آداب بتائے، جہاد میں بھی جو ہے ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے باقاعدہ صحابہ کو جہاد میں تعلیم دیتے تھے، کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانا، بچے کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، بھاگنے والے کے پیچھے نہیں بھاگنا، تلوار ہتھیار زمین پہ ڈال دیا اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، کوئی اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے جا کر کے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اتنی ساری تعلیمات کے ساتھ۔ جنگ کے اندر بھی اصول اور آداب، اور یہ بھی فرماتے کسی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے صبح میں دیکھو وہ بستی میں اذان ہوتی ہے کیا، اگر اذان ہوتی ہے اس بستی پر حملہ مت کرو، اس لیے کہ وہاں مسلمان ہیں۔ اسلام جو ہے پاکیزہ مذہب ہے، ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی شکل میں۔
پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان فرمائی. یہ یہود جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، جنت ہماری ہے، جنت میں ہم لوگ ہی جائیں گے. کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے، کہتے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار لوگ ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، فرمایا کہ جو ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کی باتوں پر لعنت ہو. اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ جو چاہے دیتا ہے. بڑی گستاخیاں کرتے تھے یہود و نصارہ، خاص کر اللہ کی ذات کے بارے میں. اور خاص طور پر یہ لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. سوال ہوا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، تم اگر اللہ کے اولاد ہو پھر کیوں تم کو جنگ میں تمہاری پٹائی کیوں ہوتی ہے، تم پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے، تمہارا قتل کیوں ہوتا ہے. پھر کہا گیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، مسلمانوں یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، دوستی کے لائق نہیں ہیں وہ لوگ. مسلمان کی دوستی مسلمان سے ہی ہوگی، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہوگی، مشرک سے دوستی نہیں ہوگی. حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، دوستی کرنا ہے تو مسلمان سے دوستی کرو، دوستی کرنا ہے مسلمان سے دوستی کرو. تمہارے دسترخوان پر وہی لوگ کھائیں جو مسلمان ہیں، تمہاری دوستی مسلمان سے ہونا چاہیے. ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پینے میں دسترخوان میں شریک صرف متقی لوگ ہونا چاہیے، پرہیزگار لوگ ہونا چاہیے. پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کی زبان پر لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے، خاص کر بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام، دو نبی کی زبانیں ان پر لعنت بھیجی گئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی سے لوگوں کو برائی سے جو روکتے تھے یہ خود رکتے نہیں تھے. لوگوں کے لیے کچھ اور ہوتا تھا، ان کے واسطے کچھ اور ہوتا تھا. امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بہت پیچھے تھے. اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں پر. دو نبیوں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت بھیجی گئی. ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا، ان کا معاملہ خطرناک ہے اور یہ لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں، ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا الغرض سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ کچھ لوگ اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، خاص کر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اچھے لوگ بھی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. بعض نصارہ میں، کرسچنوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ والے ہیں، اسلام سے قریب بھی ہیں. ایسا نہیں کہ پورے ہی لوگ برے ہیں، ہر معاشرے میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہود کے مقابلے میں نصارہ کرسچن لوگ جو ہیں اسلام اور اہل اسلام سے قریب ہیں، ان کے اندر نرم پہلو موجود ہے. وہ لوگ جو ہیں یہودیوں کے مقابلے میں بہتر ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، بیان فرمایا. الغرض یہ سورہ مائدہ جو ہے کئی احکامات اور احکامات پر، آداب پر مشتمل ہے. جو مختصر باتیں آپ کے سامنے آئی، ان باتوں کو سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین.